بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہاشم علی عمرانی، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ جزیرۃ العرب میں جو دو اہم ترین سلسلے تھے، اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک سلسلہ ہے جس کو شعب کہا جاتا ہے، جو چند قبائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک اہم ترین سلسلہ، اس کو عدنانی سلسلہ کہا جاتا ہے، اور ایک اہم ترین سلسلہ اس کو قحطانی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جو عدنانی سلسلہ ہے یہ مکہ اور اطراف مکہ میں یہ عرب موجود ہیں، اور جو قحطانی سلسلہ ہے یہ اہل یمن اور یمن کے افراد کو قحطانی افراد کہا جاتا ہے۔ اور مکہ کے اندر جو سب سے اہم ترین قبیلہ، اس قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے، اور یہ عدنانی سلسلے کا اہم ترین قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ قریش مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جس میں 25 طائفے موجود تھے، اور حجاز کا معزز ترین قبیلہ تھا، اور تحولات تاریخ سیاسی اسلام میں سب سے مؤثر قبیلہ تھا، کہ جس کا سب سے زیادہ تاریخ اسلام کے جو تحولات جو اس میں آئے ہیں، جس کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا، وہ یہی قبیلہ قریش تھا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے سیاسی پہلو کو دیکھیں، خود نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو سلسلہ، اس کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ، اور اس کے بعد بنی امیہ اور بنو عباس کا سلسلہ، یہ سب کا سب ان سب کا تعلق قریش سے ہے۔ تو اسی لیے قریش سب سے اہم قبیلہ ہے تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، اور جو ایک رسمی طور پر جو بعد میں ایک اسلامی سیاست میں جس کا عمل دخل رہا ہے، وہ خود حکومت عثمانی ہے، جو قریش کے علاوہ ہے۔ اچھا، اور تحولات تاریخ غیر سیاسی اسلام میں بھی قریش سب سے اہم قبیلہ ہے، جیسا کہ تاریخ فرہنگی، اجتماعی، اقتصادی، اس میں بھی قریش کا قبیلہ سب سے اہم قبیلہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور نبی کے دور میں جو سب سے بڑی اور بااثر قدرت تھی، وہ خود قریش، اور مثبت اور منفی جو تاثیر رکھنے کی حامل تھی، وہ خود یہی قبیلہ قریش تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیادہ تر جو جنگیں جو رہی ہیں، وہ قریش کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ مکی جو زندگی میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات پیش آتی رہی ہیں، وہ خود اسی قریش سے پیش آتی رہی ہیں۔ ہاں، اور جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ واحد قبیلہ ہے کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، اور اس قبیلے کے نام پہ سورہ بھی موجود ہے، سورہ قریش۔ قرآن کی آیت ہے لِإِلَافِ قریش، کہ جس قبیلے کا ذکر ہوا ہے وہ خود یہی قبیلہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قریش جو ہے، اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں 3-4 نظریں موجود ہیں، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ جو نبی کے 10ویں جد امجد ہیں، فہر ابن مالک، یہ ان کا لقب تھا، اور ان کی نسل اور اولاد کو قریشی کہا جاتا تھا۔ اور ایک اور جو نظر ہے وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ نبی خدا کے 12ویں جد نضر بن کنانہ، یہ ان کا لقب تھا، اور ان کی نسل کو قریشی کہا جاتا ہے، کہ جو کہ تقریباً سب سے مضبوط نظر یہی ہے کہ قریشی جو ہیں وہ نضر ابن کنانہ کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ کمانا ہے، کسب کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، کیونکہ مکہ والوں کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اس لیے ان کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قصا ابن قلاب، جو پیغمبر کے ظاہراً 4تھے جد ہیں، انہوں نے جب انہیں کعبہ کی تولیت ملی، یا یہ کعبہ کے متولی بنے، تو اس وقت انہوں نے مکہ اور اطراف مکہ سے ارد گرد سے کیا انہوں نے جمع کیا، اور جمع کر کے سب کو مکہ میں لے آئے اور کعبہ کے ساتھ لے آئے۔ تو کہتے ہیں ادھر ادھر سے جمع ہونے کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ انہیں ادھر ادھر سے جمع کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ضمناً ہم یہ بات کریں گے کہ کعبہ کا متولی ہونا، اس میں جو سب سے پہلے جو کعبہ کے جو متولی تھے وہ قبیلہ جرہم تھا، جو کہ یمنی قبیلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبہ کا متولی ہونا بہت اہم بات ہے، اور اس کے گرد جو ہے تاریخ اسلام کی جو ہے نا وہ داستان بھی اسی کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ کعبہ اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرا جو کعبہ کا جو متولی تھے وہ قبیلہ خزا تھا، اور یہ قبیلہ خزا کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہی قبیلہ ہے کہ عرب میں جس نے بت پرستی جس کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اسی قبیلے کا جو رئیس تھا عمرو ابن لوحی خزائی،
جب یہ تجارتی غرض سے شام جاتا ہے، شام میں جب یہ دیکھتا ہے کہ افراد جو ہے ایک خاص بت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی بت کو کیا شام سے اپنے مکہ میں لے آتا ہے، اپنے قبیلے میں لے آتا ہے، اور اس طرح عرب کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ایسا ایسا بت پرستی جو ہے وہ عرب میں پھیلتی ہے۔ یہ قبیلہ خزاع وہ قبیلہ تھا۔ اب قبیلہ خزاع کے بعد جو متولی ہونا ہے وہ کہاں منتقل ہوتا ہے؟ وہ قبیلہ قریش میں منتقل ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا کے چوتھے قصی ابن کلاب، یہ وہ تھے کہ جو خزاع قبیلے کے داماد تھے، اور جب ان کے سسر کی رحلت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ انہیں کعبہ کی چابی ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد جو سلسلہ ہے کعبے کا متولی ہونا وہ قریش سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور قصی ابن کلاب ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے کعبہ کی مختلف ذمہ داریوں کو تقسیم کیا۔ جس طرح ہم ذمہ داریوں میں کہا جاتا ہے کہ چاہے اس کی رفادت کی ذمہ داری ہو، یعنی غذا دینے کی، سقایت یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری، امارات یعنی امیر سردار ہونے والی ذمہ داری، اور اس طرح لوا پرچم دار جنگ، اور اسی طرح دار و ندوہ کے جو مرکز مشورت کا تھا، یہ سب کے سب جو نظام جو بنائے گئے تھے، یہ جو تشکیل دیا تھا، یہ قصی ابن کلاب نے اس کو تشکیل دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم اب قبیلہ قریش جو ہمارا اصل مقصود ہے اس کو دیکھیں گے کہ قریش جو قبیلہ ہے اس کے بھی ساختاری لحاظ سے اس کو جب ہم ڈھانچہ دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے اس میں قبائل موجود ہیں۔ ان میں سے بعض قبائل وہ ہیں کہ جو معزز ترین قریش کے قبائل جن میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان میں ایک بنی ہاشم قبیلہ ہے، بنی امیہ قبیلہ ہے، اور بنی مخزوم قبیلہ ہے۔ بنی مخزوم وہی قبیلہ کہ جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، خالد ابن ولید کا قبیلہ تھا، اور بنی امیہ آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ یہ امیر شام ابو سفیان یہ ان لوگوں کا قبیلہ، اور بنی ہاشم وہی قبیلہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کا تعلق بھی اسی بنی ہاشم قبیلے سے تھا۔ اور دوسرا متوسط قبیلہ، متوسط قبیلہ میں بنی اسد کا قبیلہ جو قریش کا شمار ہوتا ہے، اور یہ قریش کا متوسط قبیلہ ہے۔ اور اسی طرح جو اس کی تیسری کیٹیگری بنی گئی وہ ہے ضعیف قبائل قریش سے۔ ان میں مثلا مثال کے طور پہ میں 2 قبائل کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک بنی تیم قبیلہ ہے جو خلیفہ اول کا قبیلہ تھا، اور دوسرا قبیلہ جو قبیلہ عدی جو کہ خلیفہ دوم کا قبیلہ تھا۔ یہ قریش کے ضعیف قبائل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ معیار کیا ہے کہ کوئی قبیلہ کیسے معزز ہوتا ہے، متوسط ہوتا ہے یا ضعیف قبیلہ، اس کے معیارات کیا ہیں۔ اور اختصار کے ساتھ یہ کہ جو اجتماعی اور معاشرتی جس قبیلے کی حیثیت زیادہ ہوگی وہ معزز قبیلہ شمار ہوتا ہے، یہ معیار ہے اس کا معزز ہونے کا۔ دوسرا افرادی قوت کا ان کے پاس موجود ہونا، تیسرا اقتصادی قوت کا ان کے پاس موجود ہونا، اور چوتھا ہے کہ معاشرتی اور فرہنگی حیثیت کا ان کا ہونا۔ یہ وہ معیارات ہیں کہ جو قبیلے کو معزز بناتے ہیں۔ اب یہ کہ قریش جو قبیلہ تھا یہ پیغمبر کی پیغمبری سے پہلے کیسا تھا؟ پیغمبر کی پیغمبری سے پہلے قریش قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ کا جو متولی ہونا قریش کے پاس جو تھا وہ پیغمبر کے دور سے، یہ پیغمبر کے بعد نہ، بلکہ پیغمبر کے عرض کیا ہے کہ ان کے جو چوتھے جد شمار ہے قصی ابن کلاب، ان کے دور سے قریش کو یہ کعبہ کی متولی ہونا ان کو ملا۔ اور جو دوسرا اہم نقطہ ہے کہ قریش داستان فیل کا ہونا، کہ وہی جو ابرہہ کا لشکر آتا ہے اور ابرہہ کے لشکر کا ہلاک ہو جانا جب وہ خانہ کعبہ کو گرانے آتا ہے، اور اس طرح کی جو پوری جو داستان ہے اس داستان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں اس نقطے کی طرف توجہ کروانا کہ یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ قضیہ تھا کہ جس نے قریش کا جو مقام ہے اور قریش کی جو حیثیت ہے پورے جزیرۃ العرب میں اس کو نکھار کے رکھ دیا، اور پورے جزیرۃ العرب میں قریش کا قبیلہ اہم ترین قبیلہ بن گیا اس واقعے کی وجہ سے۔ اس کے بعد قریش کو آل اللہ کہا جانے لگا، اہل اللہ کہا جانے لگا، اور قریش سب سے اہم ترین اور معزز ترین قبیلہ شمار ہونے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ قریش سے کوئی باقدرت قبیلہ کوئی موجود نہ ہو جزیرۃ العرب میں، یا ان سے بڑا قبیلہ موجود نہ ہو، نہ، بڑے قبائل بھی ان سے موجود تھے، اور ان سے جنگجو قبائل بھی ان سے زیادہ موجود تھے، افرادی قوت بھی ان پر زیادہ تھی، اور اقتصادی قوت بھی زیادہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود قریش کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، وہ اس واقعے کے بعد جو ہے بیشتر طور پہ قریش کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ اور اس کے بعد
ایک جو نقطہ ہے کہ یعنی یہ وہ سبب بنا کہ جس کی وجہ سے قریش جو ہے بعض اوقات اس سے غلط استفادہ بھی کیا کرتے تھے، کہ جب لوگ انہیں اتنی اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کو یہ مقام حاصل تھا، تو اس لیے کہ جب لوگ حج پر آتے تھے تو مثلا یہ کہتے تھے کہ جب لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اپنے اعمال بجا لاتے تھے، حج والا معاملہ اس وقت موجود نہیں تھا، یہ اسلام کے احکامات میں سے ہے کہ جو اس طرح اس وقت جو عبادت کی جاتی تھی چاہے طواف کی صورت میں چاہے جو بھی، تو اس وقت قریش کیا کہتے تھے کہ تم لباس بھی ہم سے خریدو گے اور احرام جو باندھو گے وہ بھی ہم سے لوگے، اور اسی طرح غذا کے بارے میں مختلف طرح کے، یعنی یہ خود ان کے ایک سوء استفادہ تھا۔ بعض اوقات وہ کسی سے اگر تجارت کرتے تھے تو بعض اوقات ان کو اس مال کی صحیح قیمت کا نہ دینا، اس طرح کے یہ مختلف غلط اس سے استفادہ بھی کہ قریش کی جو ایک مقام اور عزت تھی یہ اس سے وہ غلط فائدہ بھی بعض اوقات اٹھایا کرتے تھے۔ یہ قریش وہ قبیلہ ہے کہ جو تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم ترین قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جو پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ قریش قبیلہ میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تو اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اپنے اس دینی پیغام کو ابلاغ کرنے میں، پہنچانے میں، اور اس قبیلہ اور یہ جو قبیلہ قریش ہے یہ اس کا کیا کردار رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔